الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. اور تم اللہ کے سلسلے میں انتھک کوشش کرو جیسا کہ انتھک کوشش کا حق ہے. اس نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہارے اوپر دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے. اپنے باپ ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو. اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا، ان سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی، تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں اور تم عام لوگوں پر گواہ ہو. پس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ کو تھامے رکھو، وہ تمہارا سرپرست ہے. کیا ہی بہتر سرپرست اور کیا ہی بہتر مددگار. یہ سورہ حج کی آخری آیت ہے جس کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت کی شروعات ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. جہاد لفظ اتنا معروف ہے کہ اس کی میں ابھی کوئی وضاحت کرنا نہیں چاہتا. البتہ ایک سوال میرے ذہن میں ہے جس پہ میں کچھ گفتگو ضرور کرنا چاہتا ہوں. سوال یہ ہے کہ عموماً جہاد کی بات آتی ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جہاد کا حکم دیا گیا ہے. فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، یہ ہم لوگ ایک تعبیر استعمال کرتے ہیں اور عموماً قرآن میں ایسا ہے بھی. لیکن اس مقام پر جس کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے، یہاں پہ سبیل کا لفظ نہیں آیا ہے. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ، اللہ میں لفظی ترجمہ صرف اتنا ہے، اس میں جہاد کرو. اب اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ اگر انداز میں فرق ہے، الفاظ میں فرق ہے، تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. یوں ہی یہ فرق قرآن مجید کے مختلف مقامات پہ نہیں پایا جاتا. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے علماء نے جو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ یقیناً ایک کام ہے، لیکن اس سے پہلے بھی کچھ کام ہے جس میں جہاد کرنا ہوتا ہے، کوشش کرنی ہوتی ہے، محنت کرنی ہوتی ہے. اب وہ کیا ہے؟ بتایا گیا کہ سب سے پہلی کوشش تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی معرفت کے لیے کوشش کریں، اللہ کی صحیح پہچان کے لیے کوشش کریں. ہم اور آپ اللہ کے ماننے والے ہیں، لیکن اگر میں آپ سے پوچھ دوں کہ دنیا کے اندر تو بہت سارے لوگ بہت سارے
ذات کو اور شخصیات کو معبود مانتے ہیں، اللہ قرار دیتے ہیں، ان سب میں سے ہم نے صرف اللہ کو کیوں تسلیم کیا اور باقی جتنی دیوی دیوتا بت صنم یا اور خدا بنائے گئے ہیں ان سب کو ریجیکٹ کر دیا؟ کوئی تو کرائیٹیریا ہوگا، کوئی تو پیمانہ ہوگا جس پہ ہم نے چیک کیا ہوگا سب کو، اور اس کے بعد سب کو ریجیکٹ کر کے، سب کو رد کر کے صرف اللہ کو چن لیا، اسی کو ترجیح دی، اسی کو بہتر سمجھا۔ تو یہ ایک پہلی کوشش ہے کہ جس ذات کو ہم اپنا معبود تسلیم کر رہے ہیں یا بنا رہے ہیں وہ ذات کیسی ہے اس کی معرفت ہونی چاہیے۔ اسی چیز کو قرآن نے مختلف جگہوں پہ سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ مثلا سورہ اخلاص ہے، پورا تعارف اس میں اللہ کی ذات کیا ہے، اور اس سورے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کم سے کم 4 خصوصیات معبود کے اندر ہونی چاہیے جسے معبود قرار دیا جائے۔ پہلی کیا؟ هو اللہ احد، میں نے جس کو معبود تسلیم کیا ہے وہ اللہ کی ذات ہے اور وہ ایک ہے، یکتا ہے۔ ایک سے زیادہ خدا ماننا، ایک سے زیادہ کو معبود قرار دینا، یہ چیز معقول نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم ایک سے زیادہ کو قرار دیں گے تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ کس کو خوش کریں کس کو خوش نہ کریں، کس کی مانیں کس کی نہ مانیں، اور خود ان کے سلسلے میں بھی یہ سوال کھڑا ہو جائے گا کہ ایک سے زیادہ کو قرار دے رہے ہیں تو کیا بالکل 100% وہ سیم ہے یا ان میں بھی کوئی فرق ہے؟ ایسا تو ہم نے دنیا میں کہیں دیکھا ہی نہیں کہ 100% کوئی بھی چیز سیم ہوتی ہو۔ اگر سیم ہو جائے تو پھر ہر ایک کی انفرادیت ختم ہو جائے گی، گویا وہ واحد نہیں رہا، ایک نہیں رہا، احد نہیں رہا، اکیلا نہیں رہا۔ دوسری چیز جو وہاں بتائی گئی ہے اللہ الصمد، وہ کیا ہو؟ بے نیاز ہو۔ بے نیاز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنی ضرورت کے لیے کسی کی طرف سے کسی مدد کی ضرورت نہ ہو۔ دنیا میں بھی سب سے اچھا آدمی کون مانا جاتا ہے؟ جس کو کبھی کسی کی محتاجی نہ ہو، اس کے پاس سیلف اپنا اتنا ہو کہ وہ اپنے آرام سے خوشحال زندگی گزار سکے۔ جس کو ہم معبود بنا رہے ہیں اس کے اندر سے اتنی ہی بات نہیں ہونی چاہیے کہ وہ دوسروں کا محتاج نہ ہو، بلکہ دوسروں کی ضرورت پوری کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ سمد کے اندر یہ دونوں مفہوم پایا جاتا ہے۔ دنیا نے جن کو بھی معبود بنایا ہے وہ سب مخلوق ہیں اور سب کچھ نہ کچھ اپنے اندر مجبوری اور احتیاج رکھتے ہیں۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کسی سے کسی طرح کی کوئی غرض نہیں رکھتی، کسی سے کوئی چاہت اس کی نہیں ہوتی۔ تیسری چیز جو بتائی گئی ہے لم یلد ولم یولد، نہ جنا گیا اور نہ اس نے کسی کو جنا ہے۔ ہم کو یہ لگتا ہے کہ مخلوق کے قسم کی چیز نہیں ہے، لیکن اصل بات جو اس کے اندر بتائی گئی ہے وہ یہ کہ یہ پیدا ہونا یا پیدا کیا جانا یہ اصلاً انسانی کمزوری ہے۔ کون سی کمزوری ہے؟ کہ پہلے وہ کچھ نہیں تھا، بعد میں اس نے وجود حاصل کیا، اور وہ وجود بھی مستقل نہیں ہے، ایک مدت کے لیے پھر ختم ہو جائے گا۔ گویا وہ فانی ہے، مٹنے والا ہے، ختم ہو جانے والا ہے۔ تو جو چیز خود فانی ہو وہ دوسرے کے لیے کبھی بھی ہمیشہ مددگار ثابت نہیں ہو سکتی۔ جب وہ خود ہی ختم ہو جائے گی، باقی نہیں رہے گی تو۔ اور چوتھی چیز یہ بتائی گئی لم یکن لہ کفوا احد، اس کے مانند کوئی اور نہ ہو، وہ سب سے سپریم ہو، سب سے آگے ہو، اس کے اوپر کوئی ہو ہی نہیں۔
تب تو وہ ہمارے لیے کسی بھی مشکل وقت میں مشکل کشا بن سکتا ہے، ورنہ اگر اس سے بھی کوئی سپریم ہے تو اس کو روک دے گا، اس کے لیے اس کے اوپر حاوی ہو جائے گا، اس کے لیے مسائل کھڑے کر دے گا۔ یہ 4 کرائٹیریا بتایا گیا ہے۔ یہی بات کچھ دوسرے انداز سے آیت الکرسی کے اندر بتائی گئی ہے۔ اس کرائٹیریا پہ ہم کو دنیا کے اندر جتنی بھی چیزوں کو پوجا جاتا ہے، معبود بنایا جاتا ہے، اس کو تولنا چاہیے۔ جب ہم تولیں گے تو اس پہ کوئی بھی پورا نہیں اترتا۔ جو لوگ عزیر علیہ السلام کو یا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بناتے ہیں، جانتے ہیں یہ مخلوق پیدا ہوئی مٹ گئی، زندہ تو ہے نہیں۔ جب وہ خود اپنا وجود نہیں رکھتی تو ہمارے لیے کیا کام دے گی ہمیشہ۔ اسی طرح یہ دوسروں کو سہارا دینے کے معاملے میں سپریم نہیں ہے، وہ خود اپنی محتاج زندگی گزار کر کے گئے جتنے دن بھی یہاں رہے۔ یا اسی طرح اور جتنی بھی مخلوقات کو دنیا معبود بناتی ہے، سب کے بارے میں آپ جائزہ لیں۔ میں نے صرف یہ بات اس لیے رکھی ہے کہ کم سے کم اغیار کو یا دائی کو سمجھانے کے لیے کہ ہم نے جس ذات کو معبود بنایا ہے، دوسرے معبودوں کے مقابل وہ کیسے معبود بنانے کے لائق ہے، کچھ پوائنٹ، کچھ اشارات ہمارے پاس رہنے چاہیے تاکہ ہم غیر مسلموں کو بھی سمجھا سکیں اور ہم خود بھی اطمینان سے اس کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ پائیں اور اس میں جتنی بھی کوشش اور جدوجہد کر سکتے ہیں کر سکیں۔ تو جاہدوا فی اللہ میں پہلا مفہوم تو ہمارے علماء نے یہ بتایا ہے کہ فی اللہ کہنے کا مطلب یہ کہ پہلے اللہ کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے، اس کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے کہ جب ہم نے اللہ کو پہچان لیا کہ یہی ہمارا معبود ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ اسی کے اندر یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ ہم نے مان لیا تب اس کی بندگی کا حق ادا کریں، اور اس بندگی کا حق ادا کرنے کے لیے اس کی بندگی کرنا ضروری ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ فی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت میں کوشش کرو، محنت کرو، جدوجہد کرو۔ جب تم اس کے بندے ہو تو تمہاری ڈیوٹی یہی ہے، تمہارا فریضہ یہی ہے۔ کسی کا اگر کوئی غلام ہے یا ملازم ہے، سرونٹ ہے، تو جو کام اس نے ایکسیپٹ کیا ہے، جو حیثیت اپنی طے کی ہے، اس حیثیت کے لحاظ سے وہی کام کرنا ضروری ہے۔ دوسرا کوئی کام کرے تو یہ چیز قابل قبول نہیں ہوتی۔ کسی نے کسی کو رکھا ہے کہ وہ ٹیچنگ کرے، اب وہ ٹیچنگ نہیں کرتا، کوئی اور کام کرتا ہے، چپراسی کا کام یا کلر کا کام کرنے لگتا ہے، تھوڑا نا مطمئن ہو جائے گا ذمہ دار کہ ہاں واقعی اس نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی۔ ویسے ہی ہم کو اور آپ کو اس میں کوشش کرنی ہے۔ اب اللہ کی عبادت میں ہم کتنے چوکس ہیں یا کوتاہ ہیں، ہمیں اور آپ کو اندازہ ہے۔ تیسری چیز جو ہمارے علماء نے بتائی کہ یہاں یہ جو مجمل سی بات بیان کی گئی ہے، اس میں یہ ہے کہ اصلاً یہ بتایا جائے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی میں کوشش کرنی ہے، دنیا میں دکھانے کے لیے یا ریا کے لیے نہیں، مخلصانہ کوشش کرنی ہے۔ یہ بات اس لیے کہی گئی کہ انسان کے اندر خود بڑا بننے کا احساس اور جذبہ پایا جاتا ہے، اور وہ بہت کچھ کرتا ہے تو اس میں اپنی بڑائی کے عنصر کو ابھارنے یا ظاہر کرنے کے چکر میں لگا رہتا ہے، حالانکہ یہ چیز بندگی سے میل نہیں کھاتی، اخلاص سے، للہیت سے میل نہیں کھاتی، اس لیے اس کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ اور یہ ساری کوشش چاہے اللہ کو پہچاننے کی ہو، چاہے اللہ کی بندگی کا ہو، چاہے اللہ کو خوش کرنے کا ہو، حق کا جہاد ہی ویسا ہونا چاہیے جیسا کہ حق ہے، نام نہاد نہیں، دکھاوے کے لیے یا معمولی انداز کا نہیں، حق کا جہاد ہی۔ ہم نے نماز تو پڑھی، ہم نے روزہ تو رکھا، لیکن جیسے اللہ کے رسول نے بتایا تھا ویسا نہیں کیا تو حق نہیں ادا ہوا۔ ہم نے خرچ تو کیا اللہ کے راستے میں،
لیکن جیسا کہا تھا ویسا نہیں کیا۔ فار ایگزامپل فصل ہوئی ہے تو اچھی فصل ہم نے رکھ لی اور خراب فصل زکوٰۃ میں نکال دی، یہ حق ادا نہیں ہوا۔ ہم نے نماز قائم کی لیکن جیسے تیسے پڑھ لی، نہ قاعدے سے وضو کیا، نہ قاعدے سے رکوع کیا، نہ قاعدے سے سجدہ کیا، ایسی نماز پھینک دی جاتی ہے، وہ حقہ جہادی نہیں ہے۔ تو یہ ہے حقہ جہادی کا مطلب کہ جو چیز جیسے ہونی چاہیے بہتر سے بہتر طریقے سے انجام پائے۔ آگے جو بات بتائی گئی ہے وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تم کو چن لیا ہے، یہ اصلاً جو حکم دیا گیا ہے اس کی وجہ بتائی گئی ہے۔ اللہ کے سلسلے میں یا اللہ کی رضا اور معرفت کے سلسلے میں انتہائی کوشش کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے تم کو چن لیا ہے۔ تم کو چن لیا ہے کا مطلب کیا ہے؟ کبھی کسی جاب کے لیے سلیکشن ہو جائے تو جس کا سلیکشن ہو اس کو ڈیوٹی انجام دینی ہوتی ہے، اور جس کا سلیکشن نہیں ہوا اس کو ڈیوٹی نہیں انجام دینی ہوتی، وہ گویا ریجیکٹ۔ تو اب دنیا میں تو ہزاروں افراد ہیں، ہزاروں قومیں ہیں، ہزاروں لوگ ہیں، ان میں سے ہم کو چنا گیا ہے، ہم کو اہل ایمان کو کس چیز کے لیے چنا گیا ہے یہ خاص طور سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، زکوٰۃ دینے کے لیے، یہ تو سب پر لازم ہے جس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ کرتا ہے تو اچھی بات، نہیں کرتا ہے تو جواب دہی کرنی ہوگی۔ ہم کو اس سے آگے کے لیے چنا گیا ہے۔ اس سے آگے کیا ہے؟ اس سے آگے یہ بات ہے کہ جو کام دنیا میں حضور کی ذات سے پہلے انبیاء کرام انجام دیتے تھے، حضور کے آنے کے بعد انبیائی سلسلہ ختم ہو گیا، تو اب وہ انبیائی کام انجام دینے کے لیے مسلمانوں کو یا امت مسلمہ کو چنا گیا ہے۔ یہ اعزاز ہے، یہ شرف ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ڈیوٹی ہے۔ اتنی بڑی ذمہ داری، اتنا بڑا کام جو انسانی کاندھوں پر اور خاص طور سے امت مسلمہ اور اہل ایمان کے کاندھوں پہ ڈالا گیا ہے، اس کا تقاضا تو لامحالہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی معرفت، اللہ کی عبادت اور اللہ کی خوشنودی کے لیے انتہائی حد تک کوشش کریں۔ ایسی کوشش کریں کہ ثابت کر دیں کہ ہاں واقعتاً ہم اس لائق تھے، اور ہم اس کے بدلے جو انبیائی انعام ہے اسی طرح کا انعام پانے کے حقدار بن جائیں جو قیامت کے دن دیا جائے گا۔ ایک سوال ہو سکتا ہے، اگلے جملے میں اسی سوال کا جواب ہے۔ سوال کیا ہو سکتا ہے؟ جملہ ہے وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ کیوں یہ بات کہی گئی؟ یہ سمجھانے کے لیے کہی گئی ہے کہ انبیائی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پہ آئی ہے، وہ تو بڑی مشکل ہے، ہم کیسے نبھا سکتے ہیں؟ انبیاء جیسی خصوصیات، انبیاء جیسی صلاحیت تو ہم میں ہے نہیں۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جس دین کے علمبردار یہ انبیاء تھے، اس دین کو اپنانے کے معاملے میں، اس دین کو پہنچانے کے معاملے میں اللہ نے تمہاری ہر پریشانی کا علاج رکھا ہے، ہر پریشانی دور کی ہے، اس لیے تمہیں اس سلسلے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ میں صرف 3 پریشانی بتا کر کے اپنی بات ختم کروں گا، اس لیے کہ بہت زیادہ ابھی موقع نہیں۔ پہلی پریشانی یہ ہے کہ انبیاء جیسی صلاحیت ہم میں نہیں۔ قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ نے ذمہ داری وہی ڈالی ہے جس کی صلاحیت انسان کے اندر ہے، اور اتنا ہی وہ مکلف ہے جتنا وہ کر سکتا ہے۔ اب اگر
ہم اس حقیقت کو سمجھتے ہیں تو کیا ہم پریشان ہوں گے کہ ہم سے یہ کام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی مشکل آئے گی تو ہمارے لیے تو رعایت ہے، ہمارے لیے تو رخصت ہے۔ آخر غور کیجئے، ہم اور آپ کو نماز کا مکلف بنایا گیا ہے، لیکن اگر کوئی عذر ہو تو رعایت ہے یا نہیں؟ ہم کو روزے کا مکلف بنایا گیا ہے، لیکن اگر کوئی عذر ہو تو رعایت ہے یا نہیں؟ اسی طرح اور دوسری چیزیں ہیں جس میں دوسروں کو رعایت دی گئی ہیں۔ عورتیں مختلف احوال میں مختلف پریشان کے حالت سے گزرتی ہیں، پریشانی کی حالت سے، ان کو اس میں رعایت ہے یا نہیں؟ بچے ہیں، وہ ذمہ داری نہیں نبھا سکتے، ان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کیا؟ بوڑھے ہیں، وہ بہت سارے کام نہیں کر سکتے، ان پر وہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کیا؟ تو جب تنگی کا موقع آتا ہے وہاں اللہ نے خود ہی رعایت دے رکھی ہے، اور جب تنگی نہیں ہے، وسعت ہے، صلاحیت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، اس وقت یقیناً مکلف بنایا ہے۔ اس کے بعد تو یہ احساس نہیں ستانا چاہیے کہ ہم یہ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے۔ دوسری بات جو سمجھنے کی ہے کہ دنیا نے دین کے معاملے میں خود بہت ساری تنگیاں اختیار کر لی ہیں، اسلام نے ان ساری تنگیوں کو دور کیا ہے۔ کیسے؟ کوئی شخص اگر یہودی بننا چاہتا ہے تو نہیں بن سکتا، کوئی شخص اگر برہمنیت یا سناتن دھرم اختیار کرنا چاہتا ہے تو نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ جو پیدا ہوگا اس گھر میں وہی ہو سکتا ہے، دوسرا نہیں ہو سکتا، چاہے اس کے اندر لاکھ خوبیاں ہوں، لاکھ خصوصیات ہو، یا لاکھ چاہت ہو کہ وہ اس دھرم کو اختیار کر لے۔ تو یہ تنگی ہے یا کشادگی ہے؟ اور اسلام نے کیا رکھا؟ جو کلمہ پڑھ لے، اللہ کو تسلیم کر لے، رسالت کو تسلیم کر لے، وہ اس سے باہر ہے، وہ اختیار کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ تو یہ چیز گویا اسلام کو آفاقیت، وسعت اور کشادگی عطا کرتی ہے کہ دنیا میں کہیں بھی اس مذہب کو، اس دین کو، اس طریقے کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں جن لوگوں نے اپنے اپنے دین اختیار کر رکھے ہیں یا بنا رکھے ہیں، اس کے اندر بہت ساری تنگیاں رکھی ہیں۔ فار ایگزامپل، ان کے ہاں مذہبی ہونے کا معیار یہ ہے کہ دنیا سے کٹ کر کے رہیں۔ دنیا سے کٹ کے رہنے کی مثالیں کیا ہیں؟ شادی نہ کریں، رہبانیت اختیار کریں۔ دنیا سے کٹ کے رہنے کا مطلب کیا ہے؟ گوشت نہ کھائیں، جاندار چیزوں کو اگر ہمیں ضرورت ہے تو استعمال نہ کریں۔ اب اس کی وجہ سے تنگی پیدا ہوتی ہے یا نہیں؟ جو رہبانیت اختیار کرتے ہیں وہ طرح طرح کی بدکاریوں، برائیوں میں مبتلا ہوتے یا نہیں؟ جو لوگ کی جیو ہتیا کے تناظر میں گوشت استعمال نہیں کرتے، وہ صحت کے اعتبار سے کیسے ہوتے ہیں آپ پتہ لگا لیجئے، جائزہ لے لیجئے۔ یہ سب دین میں تنگی پیدا کرنا ہے۔ اسلام نے اس معاملے میں بالکل کشادگی رکھی ہے، کشادگی رکھی ہے۔ اسی چکر میں انہوں نے بیوہ شادی نہیں کر سکتی، یہ تنگی ہے یا نہیں؟ لڑکیوں کو وراثت نہیں ملے گی، یہ تنگی ہے یا نہیں؟ میں ابھی بہت زیادہ مثالیں نہیں دے سکتا، لیکن آپ تھوڑا جائزہ لینے کی کوشش کیجئے کہ دنیا میں جتنے دین، جتنے طریقے پائے جاتے ہیں وہاں، اور اسلام نے اس معاملے میں جو کشادگی، وسعت پیدا کی ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یونیفارمٹی لانی چاہیے، یکسانیت لانی چاہیے، وہ اس معاملے میں فیل ہیں، اس معاملے میں ناکام ہیں۔ تو لوگوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یونیفارمٹی چاہیے تو وہ تو اسلام میں ہے، یکسانیت چاہیے تو وہ اسلام میں ہے، ساتھ ہی ساتھ
وسعت اور کشادگی چاہیے، ہر طرح کا سہولت چاہیے، وہ اسلام میں ہے۔ اس پہ غور کرو، اس کو اپناؤ، ساری پریشانیوں سے نجات پا جاؤ گے۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ کو بھی اس کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی